ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رات اور ریل۔ یہ اسرار الحق کی لکھی ہوئی نظم ہے اور جن کا تخلص مجاز ہے۔ دراصل اسرار الحق نے اس نظم کو رات کے وقت اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہوئی ریل گاڑی کے مختلف پہلوؤں کو بڑے ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور کس طرح سے اس کا سفر جاری رہتا ہے، کہاں سے کہاں چلتی ہے، کن منزلوں سے یہ گزرتی ہے۔ یہ سب کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ چلو شروع کریں۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی۔ نظم کے پہلے شعر میں اسرار الحق فرماتے ہیں کہ ریل گاڑی کے ریلوے اسٹیشن سے چھوٹتے ہوئے جب نکلتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے خاموش ماحول میں ریل گاڑی دبی ہونٹوں گاتی ہوئی چل پڑی۔ یعنی کہ جب رات کا وقت تھا اور بالکل خاموش ماحول تھا، تب جا کے یہ ریل گاڑی دبے ہونٹوں نے چپ چاپ اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ جب ریل اسٹیشن سے چھوٹنے لگتی ہے، یعنی جب اس کا چھوٹنے کا وقت آتا ہے، جب وہ چھوٹنے لگتی ہے تو پہلے اس کی آواز مدھم آواز یعنی کہ بہت دھیمی آواز آنے لگتی ہے، جس کو شاعر نے زیر لب گنگنانا قرار دیا ہے۔ یعنی جیسے کوئی زیر لب گنگناتا ہو، اسی طرح ریل بھی چھوٹتے وقت اس چلنے سے وہ آواز آتی ہے، بالکل دھیمی آواز آتی ہے، جس کو شاعر نے زیر لب گنگنانا قرار دیا ہے۔ ڈگمگاتی جومتی سیٹی بجاتی کھیلتی وادی اور کوثر کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی۔ وادی کا مطلب ہے میڈو، یعنی وادی بالکل سرسبز جگہ جہاں پہ ہوتی ہے، یعنی پہاڑوں کے بیچ میں جو کھلی جگہ میدانی جگہ ہوتی ہے، اسی کو وادی کہتے ہیں، بالکل جو سرسبز ہوتی ہے۔ اور کوثر سے مطلب پہاڑ۔ یعنی جب چلنے لگتی ہے تو کیسے چلتی ہے ریل گاڑی، کبھی وادی کے دم کبھی وادیوں میں سے گزرتی ہے، جھومتی ہوئی ان وادیوں میں سے گزرتی ہے، کبھی کسی پہاڑی دامن سے گزرتی ہے، پہاڑی کے قریب سے گزرتی پہاڑی دامن سے گزرتی ہے، اور جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہوئے جھومتے لڑکھڑاتے ہوئے چل پڑتی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ سیٹی بجاتی ہوئے چلتی ہے۔ یعنی کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری جگہیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں جن کو یہ ریل گاڑی پار کر کے چلی جاتی ہے۔ کبھی پہاڑی دامن سے گزرتی ہے، کبھی وادیوں میں سے گزرتی ہے، سیٹی بجاتی ہوئی، لڑکھڑاتی ہوئی، کھیلتی ہوئی، یہ ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہوئے ریل گاڑی چل پڑتی ہے۔ تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرود دلنشیں، آندھیوں میں مینا برسنے کی صدا آتی ہے۔ آندھیوں یعنی آندھی سے مراد طوفان، جو ہوائی طوفان ہوتا ہے، اور مینا کہتے ہیں بارش کو۔ یعنی جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جب تیز رفتاری سے جب ریل ہوا کو چیرتے ہوئی چلتی ہے، یعنی جب اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جیسے ہوا کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہے، تو اس ریل گاڑی سے جو چھم چھم کی آواز آتی ہے، تو اس کو سننے کے بعد یہ لگتا ہے، وہ دلکش آواز اس کو سننے کے بعد یہ لگتا ہے جیسے تیز ہوا کے ساتھ بارش برستی ہو۔ یعنی اس کی چھم چھم سے یہ محسوس ہوتا ہے، ریل گاڑی کے چلنے کی آواز جب چھم چھم جیسی نکلتی ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ جیسے تیز ہوا کے ساتھ بارش بھی برس رہی ہے۔ یہ صدا ہے، آواز، صدا سے مراد آواز۔ جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک ایک لے میں ہزاروں زمزمیں گاتی ہوئی۔ یعنی یہاں پہ پھر جو شاعر فرماتے ہیں، گاڑی کی آواز گویا پانی سے اٹھنے والی موجوں کا ساز ہو۔ یعنی جب گاڑی کی آواز، وہ چھم چھم والی آواز آتی ہے، تو اسے یہ لگتا ہے جیسے موجوں، یعنی پانی سے اٹھنے والی جو موجیں ہیں، ان کا ساز ہے، ان کی ترنم سے مراد ساز، وہ آواز جیسے موجوں کے اٹھنے والی وہ آواز آتی ہے۔ اور جیسے جل پریوں کے گیت، جیسے پانی میں جو رہنے والی پریاں ہیں، ان کے گیت ہیں۔ اور ایسا بھی لگتا ہے کہ ریل گاڑی جب آواز کے ایک لے میں گویا ہزاروں گانے موجود ہیں، یعنی جیسے وہ ایسے ہی دھن پیش کرتی ہے، ایسی ہی موسیقی پیش کرتے، لے سے مراد موسیقی، دھن یا سر کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں میلوڈی کہتے ہیں۔ تو جیسے لگتا ہے کہ بہت سارے آواز کے ایک ایک لے میں گویا، یعنی ایک ہی آواز میں ہزاروں گانے بجتے ہوں، ایسا اس کی چھم چھم کی آواز سے لگتا ہے۔ ٹھوکریں کھا کر مچلتی، گنگناتی، جھومتی
سرخوشی میں گھنگروں کے تال پر گاتی ہوئی۔ یعنی ایسے لگتا ہے جب وہ چلتی ہے ریل گاڑی، جب اپنے مخصوص رفتار میں جا رہی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مستی میں گھنگرو پہنے، یعنی جیسے اس نے مستی میں گھنگرو پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اسی کے ساتھ گنگناتی ہوئی ناچ رہی ہوتی ہے، اور ناچتے ناچتے بالکل بے خودی کے عالم میں چلی جاتی ہے۔ اس قدر وہ اپنے ناچ میں محو رہتی ہے اور بے خودی کے عالم میں چلی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کبھی لچکتی ہے، کبھی جھومتی ہے اور کبھی ٹھوکریں کھا کر آگے بڑھتی ہے۔ گھنگرو جیسے یہ پیروں میں باندھتے ہیں، جب کوئی ناچ گانا ہوتا ہے تب یہ گھنگرو پیروں میں باندھے جاتے ہیں۔ اور تال سے مراد سر۔ ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی۔ شاعر یہاں فرماتے ہیں سامنے موڑ آنے پر وہ سوتر سے بل کھاتی ہوئی، یعنی جو ہی کہیں موڑ آ جاتا ہے، کرو آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ایک بل کھاتی ہوئی سانپ کے جیسے گزرتی ہے، جیسے کسی یعنی بالکل بل کھاتی ہوئی وہاں اس موڑ سے گزرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی دلہن کی طرح اپنی ناز و ادا پر شرماتی ہوئی چلی جاتی ہے، یعنی جو ہی وہ کسی موڑ پر وہ اپنے آپ کو ہلاتی ہے، اپنے آپ کو موڑ لیتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دلہن اپنے ناز و نخرے سے شرماتی ہوئی چلی جاتی ہے، کوئی بل کھاتی ہوئی، یعنی انگڑائیاں لے کر وہ چلی جاتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جلملاتی کانپتی پیڑوں پر دور تک سیم آب چھلکاتی ہوئی۔ جب رات کے اندھیرے میں وہ جلملاتی ہے، ایسے لگتا ہے جب رات میں چلتی ہے تو ضرور ظاہر سی بات ہے کہ ٹرین کے اندر سے، ریل کے اندر سے بتیاں جلتی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کانپتی ہوئی جلملاتی ہے، یعنی جلملانے سے مراد ٹمٹمانا، یہ ٹوئنکلنگ کرنا، یعنی رات کے اندھیرے میں اس کے اندر سے جو جلتی ہوئی بتیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جلملاتی ہوئی چلتی ہے، ٹمٹماتی ہوئی چلی جاتی ہے، جیسے کبھی غائب ہونا اس روشنی کا، کبھی آنا کبھی غائب ہونا، اس کو کہتے ہیں ٹوئنکلنگ یا جلملانا۔ یعنی پیڑوں پر، یعنی اور یہ بھی لگتا ہے اس کے چلنے سے جیسے پیڑوں پر وہ اپنے پارا چھلکاتی ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلو یہ سمجھاؤں کہ سیم آپ سے مراد پارا کہتے ہیں مرکری کو، یعنی پلینٹ مرکری جو ہے اس کو سیم آپ کہتے ہیں، سیم آپ۔ اور یہاں پہ مراد ہے بالکل شوخی ادا چھلکاتی ہوئی، شوخی ادا یعنی وہ ناٹی ہونا، شرارتی ہونا، وہ جیسے وہ درختوں پر پیڑوں پر اپنی سیما پارا چھلکاتی، اپنی شوخی چھلکاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیانوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو دوڑتی ہوئی ریل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی بارات جا رہی ہو، یعنی ایسے لگتا ہے بالکل جیسے کوئی شاہی بارات جاتی ہے، یعنی کسی بڑے بادشاہ کی جیسے بارات جاتی ہے، کسی بڑے محل خانے سے کوئی بارات جاتی ہے، شاہی بارات جا رہی ہے، ایسے لگتا ہے خوشی کے گیت گائے جا رہے ہو، یعنی اس کی آواز جو لگتی ہے بالکل جیسے خوشی کے گیت گاتی جا رہی ہوتی ہے، اور پوری بارات گانے بجانے میں مست ہو رہے ہو، جیسے لگتا ہے کہ کسی شاہی بارات، کوئی شاہی بارات جا رہی ہے اور ایسے لگتا ہے وہاں پہ گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں اور پوری بارات جو ہے گانے بجانے میں مست ہے۔ وہ اس کی آواز سے لگتا ہے جیسے اس کی آواز نکلتی ہے، اس آواز کو انہوں نے اس گیت سے کرا دیا ہے شاعر نے، اور اس کی جو اس کے اندر بتیاں جلتی ہوئی ہے ان کا وہ چمکنا، اسے لگتا ہے جیسے کوئی انہوں نے شاہی بارات سے اس کی تشبیہ دی ہے۔ منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامن موج ہوا میں پھول برساتی ہوئی۔ شاعر فرماتے ہیں رات کو ریل کے چلنے سے آس پاس کے ماحول میں ڈبوں میں جلنے والی روشنیاں گویا کہ، یعنی جو ڈبوں میں جو اس کے ڈبے ہوتے ہیں جس میں مسافر سوار ہوتے ہیں، ان میں سے جو وہ بتیاں جلی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے ایسا لگتا ہے چلتے ہوئے، کیونکہ ان میں چلتے ہوئے وہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ چنگاریاں برسا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی تیز دوڑ رہے ہیں وہ بتیاں، اور جیسے وہ اپنی چنگاریاں بکھیر رہی ہے، اور ہوا میں جیسے پھول کھل رہے ہوں، اور ہوا میں جو لگتا ہے وہ جیسے پھول کھل رہے ہوں۔ تیز تر ہوتی ہوئی منزل بمنزل دم بدم، رفتہ رفتہ اپنی اصلی روپ دکھلاتی ہوئی۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں ریل مسلسل اپنی رفتار بڑھاتی ہوئی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے، یعنی کہ اس کی رفتار ہمیشہ نہ تو کم ہوتی، بالکل مسلسل ایک ہی رفتار میں وہ آگے بڑھتی ہوئی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ باور کراتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جب کہیں پہ اسٹیشن آتا ہو، کسی
मुसाफिर को उतरने का वक़्त आता है तो वो बावर कराते कि मैं रेलगाड़ी हूँ, यानी वहाँ पे ये लोगों को समझाती है कि मैं रेलगाड़ी हूँ, यानी कि ये रुकने वाली नहीं है। अपने चलने से ये बाकी लोगों को बाखबर कराती है, बावर करवाती है, ये समझाती है कि मैं रेलगाड़ी हूँ और मेरे और मुसाफिरों को इनकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। यानी जैसे ये लोगों को ये समझाती है, ये ऐलान करते हुए चली जाती है कि मैं रेलगाड़ी हूँ, कि मेरा काम यही है कि मैं मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दूँ। सीनाए कौसार पर चढ़ती हुई बेख्तियार एक नागिन जैसे जिस जिस तरह मस्ती में लहराती हुई। यहाँ शायर पर सफ़र के दौरान कभी जब पहाड़ी पर से इस तरह गुजरती हैं, यानी जब किसी पहाड़ी पर इसका गुजर होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नागिन मस्त होकर जा रही है। यानी जब रेल बल खाती हुई चली जाती है, बल खाने का मतलब है वो जिगजैग तरह चलना, जिगजैग यानी बल खाते हुए। ऐसा लग जब वो पहाड़ों पर चलते ऐसे बल खाती हुई चलती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप, कोई नागिन, नागिन से मुराद सांप, कोई सांप जा रहा है। एक सितारा टूट कर जैसे रवां हो अर्श से, रिफ़त कौसार से मैदान में आती हुई। जब रेलगाड़ी रात में चलती है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ी, यानी पहाड़ी से मैदान की तरफ पहाड़ी से मैदान की तरफ आती हुई रेल को ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जब वो उतरने को आती है किसी पहाड़ी से, तो ऐसे लगता है जैसे कोई आसमान से तारा टूटकर नीचे ज़मीन पर आ रहा हो। यानी कि कोई तारा सीनाई कौन सा, यानी पहाड़ी सीने पर, पहाड़ों की छाती पर से जब चढ़ती, यानी सॉरी, एक सितारा, यानी ऐसा लग जब वो पहाड़ों से होकर नीचे की तरफ आती है तो ऐसा लगे जैसे अर्श से, जैसे आसमान से कोई सितारा टूट कर ज़मीन पर गिर रहा हो। और यानी रफ़त कौसार यानी जब पहाड़ों की बुलंदी पर और मैदान की तरफ जब आती है तो ऐसा लगता है, रिफ़त से मुराद बुलंदी, इज़्ज़त है, लेकिन यहाँ बुलंदी से मुराद है। रिफ़त कौसर यानी पहाड़ों की बुलंदी से जब वो मैदान की तरफ आती है तो ऐसा लगता है कि कोई टूटा हुआ सितारा अर्श से ज़मीन पर आ रहा हो। एक बगोले की तरह बढ़ती हुई मैदान में, जंगलों में आंधियों का जोर दिखलाती हुई। शायर फरमाते रात के वक़्त रेल के डब्बों में चूंकि बत्तियां जगमगाती रही होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि रेल में आग के गोले की तरह तेज़ से आगे बढ़ रही है। यानी कि ऐसा लगता है क्योंकि उसमें बत्तियां जली हुई होती हैं और ऐसा लगता है कि आग के गोले की तरह तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जैसे कोई आग का गोला, जैसे कोई आग की चिंगारी तेज़ तेज़ पर दौड़ रही हो रात के वक़्त, ऐसा महसूस। और जब जंगलों में से गुजरती तो ऐसा लगता है कि ज़ोर की आंधी चल रही हो। दरअसल शायर ने यहाँ पे ज़्यादातर तज़किरा किया है रेल की रफ्तार का, कि किस कदर उसकी रफ्तार तेज़ होती है। याद आ जाए पुराने देवताओं का जलाल, इन क़यामत खेज़ों के साथ बल खाती हुई। शायर फरमाते हैं रेल जब एक क़यामत बर्पा करती हुई गुजरती है तो पुराने देवताओं का रौब और शान याद आ जाती है। यानी जब उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है तो जो पुराने देवता था, उनका जो रौब था, उनका जो डर था, या उनकी जो शान थी, वो हमें वो क़यामत, यानी ऐसी क़यामत बर्पा करती है जैसे वो पुराने देवताओं को हमें याद दिलाती है, जो बिल्कुल हम जिनका बहुत ही रौब था और जिनकी बहुत ही शान थी, उनकी वो सब याद आती है। तो ये हमने इसका नज़्म का आधा हिस्सा पढ़ा, बाकी का हिस्सा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।